बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उस मर्ज़ के मरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इस मुआशरे के अंदर, और वो टॉपिक है सीने की जलन, छाती के अंदर जलन का होना, जिसे हार्ट बर्न भी कहते हैं। नाजरीन, आज हम इसी टॉपिक को ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। सीने के अंदर जलन का होना, बदहज़मी का होना, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, और आखिर में आपको इसका इलाज भी बताएंगे। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सीने के अंदर जलन होती क्यों है, छाती के अंदर हार्ट बर्न जिसे कहते हैं, ये होता क्यों है और बदहज़मी क्यों होती है। तो नाजरीन, सीने के अंदर जलन की जो बड़ी वजह है, बदहज़मी तो है ही है इसकी बड़ी वजह, और बदहज़मी किस लिए होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। नाजरीन, सबसे पहले हम गौर करें तो अपनी खुराक के ऊपर। जो खुराक हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ों का इस्तेमाल, तली हुई अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, फ़ास्ट फूड्स का इस्तेमाल, यानी इस तरह की जो खुराक है, यानी मिर्च मसाला वाली फ़ास्ट फूड्स, तली हुई चीज़ें, ये तमाम चीज़ें ये सीने के अंदर जलन का बाइस बनती हैं, छाती के अंदर जलन का बाइस बनती हैं। इनके ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी छाती के अंदर जलन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके मैदा के अंदर जैसे ही तेज़ाबियत वाली खुराक जाती है, जहरीली खुराक आपके मैदा के अंदर जाती है, तो मैदा के अंदर पहले तो गैस भी बनती है और फिर तेज़ाबियत होना शुरू हो जाती है उसी गैस की वजह से, और मैदा के अंदर सोजिश भी हो सकती है, और आहिस्ता आहिस्ता करके मैदा के अंदर वही सोजिश ज़ख्म बन जाते हैं। अगर आप एहतियात फिर भी नहीं करते तो वही सोजिश ज़ख्म बन जाएगी, मैदे का अल्सर बन जाएगा, फिर कैंसर बन जाता है। तो इसलिए आपको एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है, इसीलिए हर मुआलिज कहता है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, क्योंकि परहेज़ ना करने की वजह से ही आपका मैदा तबाह हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि पहले आप परहेज़ करें, अपनी खुराक को ठीक करें, उसके अंदर से सिर्फ तली हुई चीज़ों को निकाल दें, यानी कोई भी तली हुई चीज़ें हैं, यहाँ तक कि पराठा भी सुबह का जो नाश्ते में हम खाते हैं उसको तल के हम खाते हैं घी के अंदर या ऑयल के अंदर, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है हमारे मैदा के लिए। तो इसलिए तली हुई कोई चीज़ इस्तेमाल मत करें, ख़ास तौर पर पकोड़े, समोसे, फ़ास्ट फूड्स वगैरह। रमज़ान शरीफ के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, या शादी वगैरह के मौका पर काफ़ी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल कम कर दें या बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। तो सादा ग़िज़ा आप इस्तेमाल करें। कोई भी ऐसी चीज़ तेज़ाबियत वाली जो जलन पैदा करती हो आपके सीने के अंदर, आपको पता होता है कि कोई भी आप खुराक जो खाते हैं, जो खुराक आपके सीने के अंदर जलन पैदा करती है, वो भी आपको पता होता है, लेकिन आप फिर भी नहीं छोड़ते, उसको खाते रहते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें और कोल्ड ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल कम कर दें। इंशाल्लाह आपके मैदा के जलन जो है वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। और अगर फिर भी जलन होती भी है, नहीं ठीक होती, मैदा ख़राब हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, तो इसका इलाज भी हम आपको बता देते हैं। तो नाज़रीन, मैदा के अंदर तेज़ाबियत की ये वजूहात थी, और अलामात के अंदर आपके सीने के अंदर जलन होती है, मैदा वाली तरफ आपके दर्द भी हो सकता है, वहाँ पर भी आपको जलन महसूस हो सकती है। जब तेज़ाबियत बढ़ती है तो वहाँ पर सोजिश बन जाती है अगर मैदा के अंदर, तो वहाँ आपको जलन हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। ख़ास तौर पर जब मैदा का अल्सर बन जाए तब आपको मैदा के अंदर काफ़ी दर्द महसूस हो सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके लिए जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स आपने जो इस्तेमाल करनी हैं, टॉप 3 मेडिसिन्स, वो मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप 3 कौन सी मेडिसिन्स हैं जो मैदा के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन्स हैं, जिसके मरीज़ इस मुआशरे के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। और भी काफ़ी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी के अंदर
کیونکہ ہومیوپیتھک جو طریقہ علاج ہے یہ علامات کے مطابق ہی چلتا ہے، یعنی علامات کے مطابق ہی مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے ادویات دی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر علامات کے مطابق دیکھیں گے تو ہی مریض کو شفا ملے گی۔ لیکن میں یہ ٹاپ 3 میڈیسنز اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے مریض معاشرے کے اندر کچھ زیادہ پائے جاتے ہیں اکثر اوقات۔ تو ناظرین، اس میں سب سے جو پہلی میڈیسن آتی ہے وہ آتی ہے آرسینیکم ایلبم۔ آرسینیکم ایلبم جو میڈیسن ہے اس کے مریض معاشرے کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم ایسی اشیاء کھاتے ہیں، تیزابیت والی اشیاء کھاتے ہیں، ہماری خوراک جو ہے وہ تلی ہوئی ہوتی ہے، فاسٹ فوڈز وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، معدہ کے اندر تیزابیت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے۔ اگر وہ جلن اس حد تک بڑھ جائے، یعنی یہ اس وقت کی دوا ہے جب آپ کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہو۔ تو ناظرین، جب صورتحال بہت خراب ہو چکی ہو معدہ کی، یعنی اس کے اندر اتنی جلن ہوتی ہو، تیزابیت ہو، اور یہاں تک کہ مریض کو پانی پینا بھی برداشت نہ ہو، یعنی اس کا معدہ پانی بھی برداشت نہ کرے، اس قدر معدہ کے اندر جلن ہو اور بے چینی ہو، مریض جیسے ہی پانی پیتا ہے وہ صرف ایک گھونٹ ہی پیتا ہے، ہونٹ ہی گیلے کر لیتا ہے، تھوڑا سا پانی پیے گا لیکن بار بار پیے گا، اسے بے چینی ضرور ہوگی، پیاس ضرور لگی ہوگی، لیکن زیادہ پانی نہیں پیا جائے گا کیونکہ اس کے معدہ کے اندر اتنی بے چینی ہوتی ہے، اس لیے وہ پانی بھی زیادہ نہیں پی سکتا۔ تو اس وقت یہ میڈیسن بہت ہی زبردست میڈیسن ہے، خاص طور پر اس کی جو مخصوص علامات ہیں وہ یہی ہیں: بے چینی ہونا بہت زیادہ، اور مریض سے پانی زیادہ نہ پیا جانا، صرف ایک گھونٹ ہی پیا جانا۔ تو یہ اس کی مخصوص علامات ہیں۔ پیاس ضرور ہوتی ہے لیکن مریض پانی زیادہ نہیں پی سکتا۔ تو ناظرین، اس وقت آپ نے آرسینیکم ایلبم میڈیسن 30 پوٹینسی میں لینی ہے، اور یہ آپ دن میں 3 بار استعمال کریں ریگولر، اور اگر آپ کو مسئلہ زیادہ ہے تو آپ اس کو ہر 2 گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی 30 پوٹینسی آپ نے 2 ڈراپس آپ نے ڈائریکٹ زبان پر ڈالنے ہیں، اور ہر 2 گھنٹے بعد جیسے ہی آپ کا مسئلہ ٹھیک ہوگا، جلن آپ کی کم ہوگی، تب آپ نے اس کو دن میں 3 بار استعمال کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ دن میں 2 بار کر دیں، پھر 1 بار کر دیں، اور پھر اس کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ آپ نے علامات ضرور دیکھنی ہے جو میڈیسنز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ناظرین، ان ٹاپ 3 میڈیسنز میں سے جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے روبینیا۔ روبینیا میڈیسن تیزابیت کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ ہومیوپیتھی کے اندر یہ تیزابیت کا ہر مریض استعمال کر سکتا ہے، اسے تیزابیت جس بھی وجہ سے ہوئی ہو، خوراک کی وجہ سے ہوئی ہو یا کسی بھی وجہ سے ہوئی ہو، اس کی علامات جو ہوں گی زیادہ تر وہ یہ ہوں گی کہ مریض کو تیزابیت کی وجہ سے بے چینی تو ہوگی، لیکن آرسینیکم سے بے چینی کم ہوگی، آرسینیکم کی بے چینی زیادہ ہوتی ہے، اس کی بے چینی تو ضرور ہوگی، اور اسی کے ساتھ مریض کے سر میں بھی درد پائے جائیں گے، اور مریض کو سر پر پسینہ بھی آ سکتا ہے جلن اور تیزابیت کی وجہ سے۔ تو یہ اس کی علامات ہوتی ہیں۔ چھاتی میں بھی کافی زیادہ جلن کا ہونا، معدہ والی طرف اس کو درد بھی ہو سکتا ہے مریض کو، یہاں تک کہ اگر مریض کینسر کا بھی ہے تو اس کے لیے بھی یہ میڈیسن اچھی ہے۔ معدہ کا جو کینسر ہے اس کے لیے مریض کے لیے میڈیسن بہت زبردست ہے۔ اور تینوں جو میڈیسنز میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے میں نے آپ کو جو بتائی ہے آرسینیکم ایلبم، وہ بھی معدہ کے السر کے لیے اور معدہ کے کینسر کے لیے بھی بہت زبردست میڈیسن ہے۔ اس میں بھی آپ استعمال اسی طرح کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ناظرین، یہ میڈیسن بھی آپ نے روبینیا آپ نے 30 پوٹینسی میں لینی ہے، اور یہ آپ دن میں 3 سے 4 بار استعمال کریں۔ اگر مسئلہ زیادہ ہے تو پھر آہستہ آہستہ کر کے کم کرتے جائیں، اسی طرح آپ نے استعمال کرنی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلی میڈیسن بتائی ہے۔ 2 ڈراپس آپ نے ڈائریکٹ زبان پر ڈالنے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ناظرین، یہ میڈیسن 30 پوٹینسی میں اس وقت استعمال کرنی ہے جب آپ کو مرض تازہ ہوا ہو، زیادہ پرانا نہ ہوا ہو، یعنی ایکیوٹ کنڈیشن ہو، اس وقت آپ نے اس کی 30 پوٹینسی لینی ہے۔ ان تینوں میڈیسنز کی جو بھی آپ استعمال کریں 30 پوٹینسی آپ نے لینی ہے۔ اور اگر مرض پرانا ہو چکا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے استعمال کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو تیسری میڈیسن بتا دوں تو ناظرین، تیسری جو میڈیسن ہے معدہ کے تیزابیت کے لیے، گیس وغیرہ بننے کے لیے، بدہضمی کے لیے، جلن کے لیے، وہ ہے کاربوویج۔ کاربوویج بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔
میدا کی جلن کے لیے، بد ہضمی کے لیے اور جلن کے لیے، سینے کی جلن کے لیے خاص طور پر یہ میڈیسن اسی وقت ہی مفید ہے جب خوراک کی وجہ سے بھی اگر بد ہضمی ہو گئی ہو، مریض نے کچھ ایسا کھا لیا ہو، اس کی وجہ سے مریض کو بد ہضمی ہو اور اس کی خوراک جو ہے وہ منہ کی طرف آ رہی ہو، یعنی اسے ڈکار بھی آ رہے ہوں، کھٹے ڈکار آ رہے ہوں، بار بار آ رہے ہوں، اسے ڈکار آنے سے بھی کچھ سکون ملتا ہو اور کھٹے ڈکار اس کو آتے ہوں، خوراک یعنی منہ کی طرف آتی ہے، اوپر ایسوفیگس جو نالی ہوتی ہے خوراک کی، اسی کے اندر ہی خوراک زیادہ آ جاتی ہے، اسی لیے مریض کو کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں اور جلن بھی ہوتی ہے، کیونکہ مریض کی جو خوراک ہے وہ صحیح طریقے سے ڈائجسٹ بھی نہیں ہو پاتی، ہضم نہیں ہو پاتی، بد ہضمی ہو جاتی ہے، اس لیے مریض کی خوراک اوپر کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہے بد ہضمی اور گیس کی وجہ سے۔ پورے پیٹ کے اندر بھی اگر گیس ہو مریض کو، خاص طور پر اوپر کی طرف، تب یہ میڈیسن بہت زبردست ہے۔ کاربو ویج میڈیسن، یہ بھی آپ نے 30 پوٹینسی لینی ہے اور اسی طرح 2 ڈراپس آپ نے دن میں 3 سے 4 بار استعمال کرنے ہیں۔ صورتحال زیادہ خراب ہے تو ہر 1.5 سے 2 گھنٹے بعد آپ اس کے 2 ڈراپس منہ میں ڈالیں سیدھا زبان پر، اور جیسے ہی کنڈیشن کچھ بہتر ہوتی ہے تب آپ اس کو دن میں 3 بار کر دیں، 3 سے 2 بار کر دیں، آہستہ آہستہ کر کے اس میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ایکیوٹ کنڈیشن، یعنی اچانک جو ہوتی ہے، ابھی تازہ مرض ہوا ہوتا ہے، زیادہ پرانا نہیں ہوا ہوتا، اس کنڈیشن میں آپ نے یہ پوٹینسی استعمال کرنی ہے 30۔ اور ناظرین، اگر مرض کچھ پرانا ہو چکا ہے، کافی 2-3 سال ہو چکے ہیں، کافی علاج بھی کر لیے ہیں آپ نے اور آپ کو فرق بھی نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ انہی میڈیسنز کے استعمال سے بھی آپ کو فرق نہیں ہوا، تو ویسے بھی آپ کو اگر مرض پرانا ہو چکا ہے، کرونک ہو چکا ہے، جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اسی طرح کی اگر علامات پائی جاتی ہیں، تب آپ انہی میڈیسنز میں سے جو استعمال کرنا چاہیں اس کی آپ نے 200 پوٹینسی لینی ہے، اور 200 پوٹینسی آپ پہلے تو زیادہ جب مسئلہ ہو صبح شام آپ نے لینی ہے، اسی طرح ڈائریکٹ 2 ڈراپ سیدھے زبان پر ڈالنے ہیں صبح اور شام، اور جیسے کنڈیشن کچھ بہتر ہوگی تب آپ نے دن میں صرف 1 بار ہی استعمال کرنی ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے پھر اس کو چھوڑ دیں، دن میں 1 بار استعمال کرنی شروع کر دیں، اس کے بعد آپ 1 دن چھوڑ کر استعمال کریں، پھر 2 دن، اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے میڈیسن کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تینوں میڈیسنز آپ ایک ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کو مسئلہ زیادہ ہوا ہے تو آپ ان تینوں میڈیسنز کو ایک ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جلن بھی ہے، معدہ کے اندر کافی بے چینی بھی ہے، کھٹی ڈکاریں بھی ہیں، گیس بھی اوپر کو بہت زیادہ آتی ہے، تو آپ تینوں میڈیسنز بھی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسنز، معدہ کی تیزابیت کے لیے، جلن کے لیے، سینہ کے اندر، چھاتی کے اندر جلن کا ہونا، بد ہضمی کا ہونا، تو یہ ٹاپ 3 میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھک، بہت اچھی میڈیسنز جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، جو زیادہ تر استعمال کی جاتی ہیں، تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔